اسلام کو عزت عطا فرما، غلبہ عطا فرما۔ ایک بات میں اکثر بیان کیا کرتا ہوں کہ بندہ اگر ضد چھوڑ دے تو وسیلے والا مسئلہ یہاں بھی سمجھ آ سکتا ہے۔ غلبہ اسلام کو دینا کس نے تھا؟ اللہ نے۔ لیکن نبی کریم علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا کرتے ہیں؟ رب العالمین اسلام کو غلبہ تو دے لیکن عمر کے وسیلے اور ذریعے سے غلبہ عطا فرما۔ رات نبی کریم علیہ السلام نے دعا مانگی، صبح ہوئی ابو جہل نے میٹنگ بلا لی اور میٹنگ میں کہنے لگا یارو اس کا کچھ کرو علاج، روز ہی اس کا کوئی نہ کوئی آدمی مرید بن جاتا ہے، اس کا کچھ توڑ کرو، علاج کرو۔ اخیر کہنے لگا اس کا علاج ایک یہ ہے کہ کوئی آدمی، کوئی جرت مند دلیر شخص اٹھے اور جا کر تلوار سے اس کا سر اتار دے تاکہ نہ رہے بانس نہ بجے بانسری۔ یہ رہے گا ہی نہیں تو نبوت کہاں چلے گی؟ اور جو بھی یہ کام کرے گا وہ پوری قوم کا ہیرو بن جائے گا۔ حضرت عمر بھی وہیں پر بیٹھے ہوئے تھے، کھڑے ہو گئے، اور ابو جال رشتہ میں ماموں بھی لگتا تھا ان کا، سینے پر ہاتھ مار کر کہنے لگے ماموں فکر نہ کر، یہ کام میں کروں گا۔ ابو جال کہنے لگا او بھانجے میرا بھی یہی خیال تھا، اتنی جرت والا دلیری والا کام اگر کوئی کر سکتا ہے تو وہ خطاب کا بیٹا عمر ہے۔ حضرت عمر کو غصہ چڑھا ہوا تھا، تلوار نکالی اور تلوار نیام سے باہر کر کے نبی کریم علیہ السلام کو قتل کرنے کے لیے، سر لینے کے لیے چل پڑے۔ لیکن تقدیر مسکرا رہی تھی کہ عمر تو سر لینے کے لیے نہیں، سر دینے کے لیے جا رہا ہے، کیونکہ رات مصطفیٰ نے اللہ سے تجھے مانگ لیا ہے۔ جا رہے رستے میں ایک دوست ملا، دیکھا نا موٹی موٹی سرخ آنکھیں نکال کے تلوار ہاتھ میں پکڑے جا رہے ہیں، تو پوچھا بھائی کدھر کے ارادے ہیں؟ تو یہ عمر کہنے لگے بس ہٹ جا پیچھے، آج خیر نہیں کسی کی۔ کس کی خیر نہیں ہے؟ لگ جائے نا پتہ، وہ تجھے لگ جائے گا پتہ۔ تو اس دوست نے ہنس کے کہا اچھا اب یاروں سے بھی پردے شروع ہو گئے ہیں؟ تو عمر فٹ بولے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سر لینے جا رہا۔ یہ جو دوست تھے نا مسلمان تھے، لیکن عمر کو ان کے اسلام کا پتہ نہیں تھا، کیونکہ ابھی تک مسلمان اکثر اپنا ایمان چھپائے بیٹھے تھے۔ دل دھک دھک کرنے لگا، ساتھ ہی کہا ہوئے ان کا قصور کیا ہے جو تو ان کا سر اتارنے جا رہا ہے؟ اس کا تھوڑا قصور ہے، وہ کہتا ہے یہ حبل صاحب بھی جھوٹے، لات منات یہ جتنے دیوتا ہیں سب جھوٹے ہیں، سچا صرف ایک اللہ ہے۔ دوست نے کہا عمر پھر انصاف کر، یہ اگر جرم ہے تو جرم تو تیرے گھر میں بھی ہو رہا ہے نا؟ میرے گھر میں ہو رہا جرم؟ ہاں تیرے گھر میں بھی ہو رہا۔ کہاں؟ تیری سگی بہن جس کا نام ہے فاطمہ، تیرا بہنوئی جس کا نام ہے سعید، وہ بھی کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ عمر کہنے لگے یار جھوٹ نہ بول، وہ تو میرے بڑے تابع فرمان ہیں، میرے کہے کے بغیر بات ہی نہیں کرتے۔ تو کہتا ہے انہوں نے دھرم بدل لیا، دین بدل لیا، جھوٹ مت بول۔ فرمایا اس میں جھوٹ کی کیا بات ہے، جا کے دیکھ لو نا، اب بھی اس وقت وہ اپنے گھر میں وہ کلام تلاوت کر رہے ہیں جو مصطفیٰ کا خیال ہے کہ مجھ پر اترا ہے۔ لو جی عمر کی سوئی پھر گئی اور چلے گئے بہن کے گھر۔
جا کے جب دروازے پر پہنچے تو اندر سے کچھ پڑھنے کی آواز بھی آ رہی تھی. اندر ایک استاد جی جن کا نام ہے خباب، وہ قرآن پڑھا رہے تھے. دروازے پر دستک دی. کون؟ دروازہ کھولو. اب بہن کہنے لگی ورقے قرآن کے چھپائے، استاد جی اندر چھپ گئے اور بہنوئی نے آ کے دروازہ کھول دیا. آخا میرے بھائی جان آئے. کیا کر رہے تھے تم لوگ اندر؟ نہیں کچھ نہیں. نہیں میں نے سنا ہے تم بے ایمان ہو گئے ہو. جواب میں کہا نہیں، ہم بے ایمان نہیں ہوئے، ہم نے تو اللہ کا سچا دین قبول کیا ہے، ہم نے تو حق کو قبول کیا ہے. بس یہ سننا تھا کہ بہنوئی کو پکڑ لیا جن کا نام ہے سعید اور ان کو مارنا شروع کر دیا. دے تھپڑ دے مکے مارنے شروع کیے. بہن نے دیکھا نا کہ خامند پٹ رہا ہے اور بھائی مار رہا ہے. او بھیا کیا کر رہے ہو؟ بہنوئیوں کو مارتے تھوڑا ہے کوئی. بچانے کے لیے درمیان میں آئی نا تو اصل غصہ تو بہن پر تھا. ایک زور سے تماچا مارا، مکہ مارا تو وہ لگا ناک پر. بہن کی ناک سے لہو بہنے لگا. بہن نے جب لہو بہتے دیکھا تو کیا کہا؟ بہن بولی عمر ہم کو اگر تو مار بھی ڈالے، شکنجوں میں کسے اور بوٹیاں کوتوں سے نچوا لے، مگر ہم اپنے دین حق سے ہرگز پھر نہیں سکتے. بلندی معرفت کی مل گئی ہے، گر نہیں سکتے. عمر سوچ میں پڑ گئے یہ نبی کر کیا دیتا ہے. یہ وہی بہن ہے نا جو پہلے میرے سامنے بولا نہیں کرتی تھی، آج یہ کہہ رہی ہے جو مرضی کر لو لیکن میں اس نبی کا دامن چھوڑ نہیں سکتی. کہنے لگے اچھا مجھے وہ قرآن کے ورقے تو لا کر دو جو تم پڑھ رہی تھی. کہا بھیا نہیں، تو پلیت ہے، قرآن کے ورقے پاک ہیں، چل پہلے وضو کر، غسل کر، پھر تجھے قرآن سناتی ہوں. حضرت عمر نے وضو کیا، غسل کیا. اب دو روایتیں ہیں، ایک تو یہ کہ خود حضرت عمر کے ہاتھ میں قرآن کے ورقے دیا، ایک یہ کہ خود پڑھ کے سنانا شروع کیا. 16واں پارہ سورۃ طٰہٰ کی آیت تھی. پڑھنا شروع کیا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. بہن قرآن پڑھ رہی ہے، بھائی کی آنکھوں میں آنسو جاری. کہا بہن جہاں سے تم نے ہدایت کا پھول لیا ہے نا، مجھے بھی اسی بارگاہ میں لے چلو. او بھیا میں تیرے قربان جاؤں، او بھیا میں تیرے
صدقے جاؤں تو نے بھی نیک دین قبول کر لیا ہے۔ اندر کون سے استاد جی بیٹھے ہوئے تھے؟ حضرت خباب۔ جب یہ بات سنی تو فٹ دروازہ کھول کے باہر آ گئے، فرمانے لگے عمر جب تو آیا تھا نا غصے کے عالم میں، بس میں سمجھ گیا تھا تیری تقدیر کے بدلنے کا وقت آیا ہے، کیونکہ رات اللہ کے محبوب نے تجھے اللہ سے مانگ لیا تھا۔ یعنی دیکھو صحابی کا بھی ایمان کیا تھا، خدا کی رضا چاہتے ہیں، خدا کی رضا، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا کی رضا دو عالم، خدا چاہتا ہے محمد، خدا چاہتا ہے یا رسول حضرت عمر فاروق اسی طرح تلوار لیے ہوئے جہاں نبی کریم علیہ السلام ٹھہرے تھے وہاں چل پڑے۔ ایک اونچی پہاڑی پر مکان تھا حضرت زید ابن ارقم کا رضی اللہ عنہ۔ تبلیغ کے نقطہ نظر سے بہترین جگہ تھی، کیونکہ یہ اونچی جگہ پر تھا اور آنے جانے والے ہر کسی کو دیکھا جا سکتا تھا کون آ رہا ہے کون نہیں آ رہا۔ حضرت عمر اسی طرح تلوار ہاتھ میں ہے، جا رہے ہیں نا اس گھر میں، تو دروازے کی جو جھری ہوتی ہے نا اس میں سے کسی نے دیکھا تو عمر آتے نظر آئے، اور عمر کا شہرہ تو بہت تھا، بڑے دلیر ہیں بڑے بہادر ہیں۔ گھبرا کے کہا عمر آ رہا ہے، تلوار ہاتھ میں ہے۔ ادھر نبی کریم علیہ السلام کے چاچا جان حضرت حمزہ جو سید الشہداء بنے، وہ ابھی 2 دن پہلے مسلمان ہوئے تھے، کہنے لگے اگر تو ٹھیک نیت سے آ رہا ہے تو بہت اچھا، وگرنہ اسی کی تلوار چھین کر اس کا سر نہ اڑاؤں تو مجھے بھی عبد المطلب کا بیٹا نہ کہنا۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا نہیں عمر کو آنے دو، میں جانتا ہوں وہ کیوں آ رہا ہے۔ دروازہ حضرت عمر کے لیے کھول دیا گیا۔ حضرت عمر تلوار ہاتھ میں لے کر گھر کے اندر داخل ہوئے، سیدھا نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے۔ سرکار نے یوں پکڑ کے جھٹکا دے کے فرمایا عمر کیوں آئے ہو؟ کہا خدا پر اور رسول پاک پر ایمان لانے کو۔ آقا میں تو ایمان لانے آؤں، کلمہ طیبہ پڑھا اور کلمہ پڑھ کے ایمان والوں کی صف میں شامل ہو گئے۔ یہ کس نمبر پر مسلمان ہوئے اس میں تھوڑا سا اختلاف تو ہے، لیکن اکثر فرماتے ہیں کہ یہ ہیں متمم الاربعین، 40 کی گنتی کو پورا کرنے والے۔ حضرت عمر کس نمبر پر مسلمان ہوئے؟ 40ویں نمبر پر۔ جب حضرت عمر مسلمان ہوئے نا تو صحابہ کرام نے ایک دوسرے کو مبارک دی، او مبارک عمر بھی مسلمان ہو گئے، او مبارک عمر بھی مسلمان ہو گئے۔ اتنے زور سے صحابہ نے تکبیر کا نعرہ بلند کیا کہ مکہ کی پہاڑیاں بھی گونج اٹھی۔ سرکار کو مبارکیں دی جا رہی ہیں، ادھر مبارکیں دی جا رہی ہیں۔ اور پھر ابن ماجہ شریف کے اندر ہے جبریل علیہ السلام بھی مبارک لے کے آ گئے، مبارک بھی لائے قرآن بھی لائے۔ جبریل علیہ السلام تشریف لائے، حاضر ہوئے اور آن کے عرض کیا یا محمدو
لقد استبشر اہل السماء باسلام عمر، یا رسول اللہ آج عمر زمین پر مسلمان ہوئے ہیں، عمر کے مسلمان ہونے کی وجہ سے اللہ کے فرشتے آسمانوں پر جشن منا رہے ہیں۔ یارو ایک عمر مسلمان ہو جائے، آسمانوں کے فرشتے جشن منائیں۔ اور جس رات جس دن وہ کملی والا تشریف لایا، جس کے صدقے مجھے تمہیں ایمان کی دولت ملی، ساری کائنات میں اسلام پھیلا، قرآن پھیلا، جن کی وجہ سے جب وہ تشریف لاتے ہیں تو ان کی جلوہ گری میلاد کے موقع پر ایمان والے کیوں نہ جشن منائیں۔ جبریل بھی آیت لے کے آئے، یا ایوہ النبی، اے غیب کی خبریں دینے والے محبوب، حسبک اللہ، تجھے اللہ کافی ہے۔ تجھے کون کافی ہے؟ یا ایوہ النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین، اے غیب کی خبریں دینے والے محبوب، تجھے اللہ کافی ہے اور وہ کافی ہے جو مومنوں میں سے تیرا تابعدار بن گیا۔ دو ترجمے اس کے کیے جاتے ہیں، دونوں ہی درست ہیں۔ تجھے اللہ بھی کافی اور وہ بھی کافی جو یہ ایمان لایا ہے، یعنی عمر۔ مصطفیٰ تمہیں اللہ بھی کافی ہے اور عمر بھی کافی ہے۔ اگر رسول اللہ کے لیے عمر کافی ہو سکتے ہیں تو ہم غلاموں کے لیے رسول اللہ کافی نہیں ہو سکتے؟ دوسرا ترجمہ وہ بھی ٹھیک ہے، یا ایوہ النبی حسبک اللہ، اے غیب کی خبریں دینے والے محبوب، تجھے بھی اللہ کافی ہے، ومن اتبعک من المؤمنین، اور جو بھی کلمہ پڑھنے والوں میں سے تیری اتباع کرے گا، تیری پیروی کرے گا، اللہ کریم اس کے لیے بھی کافی ہے۔ تو غلاموں کے لیے بھی اللہ کافی ہے، اور مصطفیٰ پیارے کی اللہ سپورٹ کرتا ہے۔ حقیقی طور پر عمر نے مدد کی ہے، وسیلہ اور مجازی طور پر۔ بڑے خوش ہوئے صحابہ۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں، جس دن سے عمر نے اسلام قبول کیا، بس اسی دن سے اسلام کے عروج، غلبہ اور عزت کا دور شروع ہو گیا۔ حضرت عمر نے باہر نکل کے کہا، مکہ شریف پہنچ گیا حرم شریف میں، اور ادھر کافر بھی ایک دوسرے سے کہہ رہے تھے، اوہ کوئی نئی غلطی نہیں سنی؟ کیڑی؟ ہاں ہونی سی ایک، اوہ کوئی نئی بات تو نہیں سنی؟ اور تم نے کوئی نئی بات تو نہیں سنی؟ پوچھ رہے ہیں کون سی بات؟ نہیں بس کچھ ایک ہونے والی تھی۔ وہ پتا تھا نا جائیں قتل کرنے کے لیے گئے ہیں تو قتل کر دیا ہے کہ نہیں ابھی؟ یہ باتیں کر ہی رہے تھے کہ عمر آگے تلوار ہاتھ میں لی ہے، اور آ کے کہنے لگے، اوئے سن لو، میں بھی مصطفیٰ کا غلام ہو چکا ہوں۔ اللہ یا رسول یا رسول حق چاہیے۔ اور اگر کسی نے اپنی بیوی کو بیوہ کرانا ہو، بچوں کو یتیم کرانا ہو تو آؤ مجھے روک کے دکھائے، میں کعبے کا طواف کرنے لگا ہوں۔
کافر حضرت عمر کو چمٹ گئے مارنے کے لیے. حضرت عمر مار کھاتے بھی جاتے ہیں مارتے بھی جاتے ہیں. ایک آدمی کے سینے پر چڑھ گیا, مار کھا بھی رہے ہیں مار بھی رہے ہیں. اکیلا عمر, ادھر پورے کافروں کا تھا. اچانک ایک کافر آ گیا بڑے زرق برق کپڑے پہن کے, کہنے لگا تمہیں کیا ہو گیا, کیا کر رہے ہو؟ کہو بیمار ہو گئے عمر. سنو پھر کیا ہوا؟ ایک آدمی اس نے اپنی مرضی سے اپنے لیے ایک رستہ چن لیا, تمہیں کیا تکلیف ہے, ہٹ جاؤ پیچھے سے. حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ میں اس وقت چھوٹا سا تھا. میں نے بعد میں ابا جی سے پوچھا, ابا جی وہ بندہ کون تھا جس کی بات سن کر سارے کافر پیچھے ہٹ گئے؟ فرمایا وہ بے ایمان کافر آس بن وائل تھا, حضرت عمر بن آس کا ابا. تو اس کو اللہ تعالیٰ نے ذریعہ اور وسیلہ بنایا حضرت عمر کو مزید آزمائش میں پڑھنے سے. تو حضرت عمر جب سے مسلمان ہوئے بس اسلام کے عروج اور غلبہ کا دور شروع ہو گیا. مکہ شریف میں سرکار کے ساتھ ساتھ رہے. ہجرت سے پہلے سرکار نے خود ہجرت کرنے سے پہلے حضرت عمر کو پہلے بھیج دیا. مدینہ شریف میں حضرت عمر کی خدمات شروع ہو گئیں. کوئی جنگ ایسی نہیں جس میں حضرت عمر نے شرکت کی ہو اور اس میں نمایاں خدمات نہ سر انجام دی ہو. بدر کا میدان تھا, بدر کے میدان میں مقابلہ تھا, سگے رشتہ داروں تھے. حضرت عمر تیرے نبی کریم علیہ السلام پہ فدا ہونے کے قربان جاؤں. مکہ مکرمہ سے سگا ماموں آیا مقابلہ پر. حضرت عمر نے اپنے سگے ماموں کو بدر کے میدان میں قتل کر دیا. حضرت عمر کا یہ کارنامہ رشتہ داری کی پرواہ نہیں کی, پرواہ کی تو اللہ کے پیارے رسول کی پرواہ کی. احد کا میدان آیا. احد کی تفصیلات بھی تو آپ جانتے ہو نا. پہلے مسلمانوں کو جیت ہو گئی, بعد میں وہ درالوں میں سے کچھ لوگوں کی کمزوری کی وجہ سے معاملہ الٹ ہو گیا. پھر کچھ لوگ آ گئے جس کی وجہ سے سنبھالا مل گیا. ابو سفیان نے جاتے جاتے اعلان کیا اعلو حبل. اس نے کیا کہا؟ اعلو حبل, حبل زندہ باد, حبل کی جائے. سرکار نے اس وقت حضرت عمر کو کہا عمر چل اب اس بات کا جواب تو دے. آیا نبی کریم علیہ السلام جلوہ فرما ہے, حضرت عمر کو آرڈر کر رہے ہیں اے عمر چل ابو سفیان کی بات کا جواب دے. حضرت عمر فاروق جواب میں کہتے ہیں او ظالم اولو حبل نہیں بلکہ اللہ اجل و اعظم, اللہ ہی سب سے بڑا ہے, تیرا حبل بڑا نہیں. یہ جواب میں کس نے کہا؟ حضرت عمر نے. جواب بھی برابر کی چوٹ. ابو سفیان کہنے لگا اے برابر سرابر رہ گیا اس دفعہ ہم تو. حضرت عمر نے پھر جواب میں ارشاد فرمایا برابر سرابر نہیں رہے, ہمارے مقتول سیدھا جنت میں گئے, تیرے مقتدہ جہنم میں گئے. یہ برابری کی چوٹ نہیں, یہ تو فائدے والا سودا ہے. بدر کے میدان میں حضرت عمر کی کرامت کارنامہ نمایاں سر انجام دیا. احد کے میدان میں بھی حضرت عمر کے کارنامے کو سنہری حرفوں میں لکھا گیا. جب جنگ خندق کا موقع آیا, حضرت عمر کے حصہ میں بھی ایک جگہ آئی جہاں سے خندق کھودنی تھی, وہاں پر آج بھی حضرت عمر کے نام کی مسجد موجود ہے. مسجد عمر, جس کا جی چاہتا جا کے دیکھ لے. ہر جنگ میں حضرت عمر نے کارنامے انجام دیے. پھر سرکار پر تو سب کچھ فدا تھا نا. اچھا غزوہ تبوک میں جو کارنامہ انجام دیا, لڑائی تو نہیں ہوئی, زمانہ بڑا سخت تھا, قید کا زمانہ, اور پتہ ہے کتنا راشن ملتا تھا فوجی کو؟ ایک کھجور 24 گھنٹے کے بعد.
سانوں 24 گھنٹے بعد ایک کھجور کھان نو ملے لگ پتا جائے سانوں، اور لوگ صحابہ کی وفا پر تانے مارتے ہیں، اور نہیں ایک کھجور نہیں، 24 گھنٹے کے بعد 2 آدمیوں کے حصے میں ایک کھجور آتی تھی، 2 آدمیوں کے حصے۔ صحابہ کو بھوک لگی تو پریشان ہو کے نا انہوں نے کہا یہ ہمارے پاس اونٹ تو ہیں نا، ڈھیر سارے اونٹ ہیں، اور ایک اونٹ کئی آدمیوں کو کافی ہو جاتا ہے، کئی 100 کو، تو چلو نا اونٹ ذبح کر لیں۔ لیکن سرکار موجود تھے، اونٹ بھی تو خود ذبح نہیں کر سکتے تھے نا۔ اچھا جی سرکار سے اجازت لے لیں۔ کچھ بندے سرکار کی بارگاہ میں گئے، آقا بھوک بڑی لگی ہے، اگر اجازت دیں تو ہم اونٹ نہ ذبح کر لیں۔ سرکار نے یوں دیکھا، فرمایا اچھا اجازت مانگنے آئے؟ جی چلو ٹھیک ہے جاؤ اجازت ہے۔ چھرے کلاڑے تیار کر کے نہ لگے نا اونٹ ذبح کرنے، تو حضرت عمر نے دیکھ لیا، فرمایا کیا کرنے لگے ہو؟ جناب بھوک بڑی لگی ہے تو ہم اونٹ ذبح کرنے لگے۔ فرمایا اونٹ ذبح کر لو گے تو سفر کیسے کرو گے؟ اتنا سامان کون اٹھا کے چلے گا؟ صحابہ گھبرا گئے، جواب تو نہ آیا نا، کہیں گے جی ہم نے تو سرکار سے اجازت بھی لے لی۔ اور تم سرکار کے پاس گئے تھے؟ جی ہم گئے تھے، اجازت مانگی انہوں نے دے دی۔ اوہو اچھا ٹھہرو میں ابھی آتا ہوں۔ سرکار کے پاس آئے حضرت عمر، آقا انہوں نے آپ سے اجازت مانگی ہے تو آپ نے اجازت دے دی؟ فرمایا ہاں وہ کہہ رہے تھے اجازت دیجیے، ہم نے اجازت دے دی۔ آقا لیکن آگے پھر سفر کیسے ہوگا اگر اونٹ کھا لیے تو؟ اب سرکار نے ہنس کے فرمایا اچھا پھر تیری مرضی کیا ہے؟ اب بول کیا مرضی ہے؟ ہم بھی جب اپنے استاد جی اپنے ماموں شیخ الحدیث حضرت مولانا حافظ احسان الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے پڑھا کرتے تھے نا، کوئی بات کرتے وہ کہتے ٹیڑھ والی گل کرنا جڑی اصل گل ہے وہ کر تو۔ سرکار نے فرمایا اصل بات کرنا تو چاہتا کیا ہے؟ آقا میری مرضی یہ ہے کہ یہ دسترخوان بچھا دیں اور سب کو کہہ دیں جو کچھ ہے پاس لے کے آ جائیں۔ آقا پھر آپ اس پر نہ برکت کی دعا فرما دیں گے، بس ہمارا کام بن جائے گا۔ فرمایا اچھا کر دے اعلان۔ حضرت عمر نے اعلان کر دیا، او صحابہ نبی کریم علیہ السلام کا آرڈر ہے جس کے پاس جو کچھ ہے لے کے آ جائے۔ قربان جائیں صحابہ کی وفا کی، پتہ ہے 24 گھنٹے کے بعد آدھی کھجور ملتی ہے۔ کچھ انہوں نے تھوڑا تھوڑا سامان چھپا کے رکھا ہوا تھا، کسی نے 2 کھجوریں، کسی نے تھوڑا سا پنیر کا ٹکڑا، کسی نے جو کی روٹی کا ٹکڑا، کوئی سوکھا گوشت۔ لیکن جب آرڈر آیا تو کسی نے کمی نہیں کی، سب لے کے آ گئے۔ 30,000 بندہ تھوڑا تھوڑا سامان بھی رکھے تو کتنا ڈھیر لگ جاتا، اتنا ڈھیر لگ گیا۔ نبی کریم علیہ السلام نے ترمذی شریف سے پڑھ کے سنا رہا ہوں، پہلے یہاں پر کچھ اللہ کا کلام پڑھا، جو چاہا پڑھا۔ کلام پڑھنے کے بعد نبی کریم علیہ السلام نے برکت کی دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے۔ نبی کریم علیہ السلام نے کھانا سامنے رکھ کر پڑھا، پھر برکت کی دعا فرمائی۔ فرمایا عمر اب تقسیم کرنا شروع کر دو۔ جس کھانے پر مدنی پاک نے پڑھائی کی تھی، دعا مانگی تھی، 30,000 کا لشکر سیر ہو گیا، کھا کے پیٹ بھر گیا، لیکن اس میں ذرہ بھی کم نہیں ہوا۔ کیوں؟ خدا کی رضا چاہتے ہیں، خدا کی رضا، خدا کی رضا چاہتے ہیں، خدا کی رضا، خدا چاہتا ہے محمد، خدا چاہتا ہے، او بھئی خدا چاہتا ہے۔ قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها، خدا چاہتا ہے، خدا چاہتا ہے، خدا چاہتا ہے۔ اللہ فرماتا
خدا چاہتا ہے سرکار کے نام پر کتنی وفا تھی. مدینہ طیبہ میں ایک منافق جس کا نام ہے بشر، اس کا ایک یہودی سے جھگڑا ہو گیا. جب جھگڑا بڑھ گیا تو یہودی کہنے لگا چل بھی پھر فیصلہ کروائیں. منافق کہنے لگا کس سے فیصلہ کرواؤ گے؟ یہودی کہنے لگا جس کا تو کلمہ پڑھتا ہے نا اسی سے فیصلہ کروائیں گے. کہوں گا نہیں، ان سے نہیں، میں جو یہودی ہے نا، یہودیوں کا سردار کعب بن اشرف، اس سے فیصلہ کرواؤں گا. اب کیا بات ہے، یہودی کہتا ہے میں نبی الانبیاء سے فیصلہ کرواؤں گا، اور منافق کیا کہتا ہے کسے فیصلہ کرواؤں گا؟ یہودیوں کے سردار سے. یہودی کہیں گے نہیں، فیصلہ تو اسی سے کرواؤں گا جس سے جس کا تو کلمہ پڑھتا ہے. منافق کیوں یہودی کا نام لے رہا تھا؟ اس لیے کہ وہ رشوت خور تھا، پیسے لے کر فیصلے بدل دیتا تھا. اور یہودی سرکار کا نام کیوں لے رہا تھا؟ اس کو پتا تھا میں اگرچہ ان کا کلمہ نہیں پڑھتا، ان کی پارٹی کا نہیں ہوں، لیکن وہ نبی پارٹی بازی کرنے نہیں آیا، حق اور سچ کی بات کرنے آیا ہے. جب یہودی بالکل ہی اڑ گیا نا کہ نہیں میں نے تو فیصلہ نبی کریم علیہ السلام سے کروانا ہے، تو کہنے گا چل. اس کے بھی دل میں آیا کہ یہ تو میرے نبی جن کا میں کلمہ پڑھتا ہوں ان کی پارٹی کا تو نہیں، اور میں ان کا کلمہ پڑھتا ہوں، ان کی پارٹی کا ہوں، تو ہر بندہ تو اپنی پارٹی کی رعایت کرتا ہی نہ، ہو سکتا ہے میری رعایت ہو جائے. لیکن نبی کریم علیہ السلام نے دونوں کی بات سنی، دونوں کی بات سن کے فیصلہ یہودی کے حق میں کر دیا، کیونکہ اس مسئلے میں یہودی سچا تھا، حق پر تھا. وہاں تو بولا نہیں، باہر نکل کے کہنے گا نہیں میں نے ان سے فیصلہ نہیں، میں نے تو حضرت عمر سے فیصلہ کروانا ہے. اس نے کہا کچھ شرم کر، حیا کر، جن کا تو کلمہ پڑھتا ہے ان کے فیصلے کے بعد عمر سے فیصلہ کرواتا ہے، حیا کر کچھ. اس نے کہا نہیں، میں تو فیصلہ حضرت عمر سے کرواؤں گا. اس نے حضرت عمر کا نام اس لیے نہیں لیا کہ اس کو کوئی پیار تھا حضرت عمر سے، بلکہ حضرت عمر کا نام اس لیے لیا کہ حضرت عمر کی ایک شان ہے اشداء علی الکفار، کافروں کے بڑے مخالف ہیں اور یہ ہے کافر. جب عمر اس کو دیکھیں گے غصہ چڑھ جائے گا اور میرے حق میں فیصلہ ہو جائے گا. لیکن اس کو کیا پتا تھا ایمان والا غصے کی حالت میں بھی اللہ کا خوف رکھتا ہے. اس نے کہا چل پھر یار، جس کے پاس تو چاہتا ہے چل، سچا ہر جگہ ہی سچا ہے. دونوں آ گئے حضرت عمر کے در پر، دروازے پر دستک دی گئی، حضرت عمر باہر نکلے. وہ منافق کہنے گا جی ہم نے ایک فیصلہ کرانا ہے، ذرا آپ سے آپ فیصلہ ہمارا کر دیجئے. حضرت عمر نے فرمایا میں کون ہوں فیصلے کرنے والا، اللہ کے رسول تشریف فرما ہے صلی اللہ علیہ وسلم، جاؤ ان سے فیصلہ کراؤ. وہ منافق کہنے لگا، یہودی کہنے لگا جناب ہم پہلے ادھر ہی گئے تھے، انہوں نے نا ہماری بات سن کے فیصلہ میرے حق میں کر دیا تھا. یہ وہاں تو بولا نہیں، باہر نکل کے کہنے لگا نہیں مجھے ان کا فیصلہ نہیں منظور، مجھے تو عمر کا فیصلہ منظور ہوگا، بس میں اس لیے آپ کے پاس آیا. میں نے کہا چلو ان سے ہی فیصلہ کرا لو. حضرت عمر نے فرمایا کیوں ہے، یہ سچ کہتا ہے یہودی؟ اس نے کہا جی اصل بات یہ نبی کریم علیہ السلام بڑے مصروف تھے،
ان کے پاس ٹائم نہیں تھا، اور اللہ نے آپ کو بڑی عقل دی ہے، بڑی سمجھ دی ہے، بڑی فراست عطا فرمائی ہے، اس لیے آپ بالکل ٹھیک فیصلہ کریں گے۔ فرمایا ٹھیک ہے، میں بالکل ٹھیک فیصلہ کروں گا، مکانکما جانا نہیں۔ حضرت عمر فاروق ان دونوں کو وہاں کھڑا کر کے گھر تشریف لے گئے، اندر جا کر تلوار میان سے نکالی، آتے ہی منافق کی گردن پر تلوار مار کے سر اڑا کے فرمایا جو بندہ میرے نبی کریم کا فیصلہ نہیں مانے گا اس کا فیصلہ عمر کی تلوار کرے گی۔ حضرت عمر نے گردن اڑا۔ اب جو منافق کی پارٹی تھی نا اس نے بڑا شور مچایا، او عمر نے ایک مسلمان کو شہید کر دیا، ایک حاجی نمازی کو شہید کر دیا، اتنا ظالم ہے عمر۔ اور جن کے دلوں میں واقعی کھوٹ ہوتا ہے نا حضرت عمر کے بارے ایسا ہی کہتے ہیں۔ آ گئی منافق پارٹی نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں اور ایف آئی آر حضرت عمر کے خلاف درج کرا دی۔ حضرت عمر کی طلبی ہو گئی، آؤ عمر تم نے ایک مسلمان کو قتل کیا؟ نہیں آقا میں نے ایک مرتد کو مارا ہے، مرتد کو۔ اب وہ جتنے منافقین تھے سب شور مچانے لگ گئے، ایک کہنے لگا یا رسول اللہ میں گواہی دیتا ہوں نماز پڑھتا تھا، اس کی نماز کا گواہ۔ ایک بولا یا رسول اللہ میں گواہی دیتا ہوں وہ قرآن پڑھتا تھا، اس کے قرآن پڑھنے کا گواہ مل گیا۔ ایک ایک کر کے نہ اس کی نیکیوں کی گواہی دینے لگے۔ حضرت عمر کہنے لگے نہیں یا رسول اللہ اس نے آپ کا فیصلہ نہیں ماننا تھا، جو سونیا تیرا کلمہ پڑھ کے تیرا فیصلہ نہ مانے وہ مرتد ہوتا ہے، واجب القتل، میں نے اس کو مارا ہے۔ حضرت عمر کے پاس گواہ، اللہ نے جبریل کو گواہ بنا کے قرآن کی آیتیں نازل فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا فَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ ایک مسئلہ یاد کر لیجئے، قرآن کریم کی آیتیں اگرچہ مخصوص وقت میں نازل ہوتی ہیں لیکن ان کا حکم عام ہوا کرتا ہے، یہ نہیں کہ آیت صرف اسی مقصد کے لیے آگے پیچھے استعمال نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، کیا ہی اچھا ہوتا کہ جب انہوں نے جرم کر لیا تھا محبوب تو کیا اچھا ہوتا جاؤ کا وہ تیری بارگاہ میں آ جاتے، تیرے پاس آ جاتے، یہاں آن کر تیرے پاس آن کر فاستغفر اللہ، اللہ سے معافی مانگ لیتے، اور محبوب واستغفر لهم الرسول، اور پیارا رسول بھی ان کی سفارش فرما دیتا، لوجدوا اللہ توابا رحیما۔ محبوب اگر سفارش کر دینا تو اللہ کو وہ توبہ قبول کرنے والا، رحم کرنے والا ضرور پا لیں گے۔ یعنی گناہ کی معافی کس طرح ہو سکتی ہے کہ محبوب کی بارگاہ میں آ جاؤ، پھر سرکار کی یہاں آ کے وہ اللہ سے معافی مانگیں، پھر نبی کریم علیہ السلام بھی سفارش کر دیں تو اللہ توبہ قبول فرماتا ہے۔ توبہ قبول ہونے کی یہ اللہ نے شرط لگائی، کیا ہے شرط؟ آنا ہے تو میرے محبوب کے پاس آنا ہے، یہاں یا اللہ ہم تو فیصل آباد میں رہتے ہیں، تیرا محبوب تو مدینہ شریف میں رہتا ہے، کیسے وہاں جائیں؟ گناہ تو ہم یہاں کرتے ہیں، کئی آدمی روتے روتے مر جاتے ہیں، مدینہ شریف کی حاضری نصیب نہیں ہوتی۔ ارے وہاں جانا کون سا ضروری ہے، یہیں بیٹھ کے مصطفیٰ پیارے پر دعا میں درود پڑھ لیا کرو، مصطفیٰ کی شفاعت مل جائے گی۔ دیکھو اس لیے دعا جب مانگتے ہیں اللہ سے تو کیسے؟ پہلے اور آخر میں کوئی کیا ہے جاؤ کا فاستغفر اللہ، اے سرکار کی بارگاہ میں حاضری کے لیے آتے ہیں۔
یہاں بعض لوگ کہہ دیتے ہیں نہیں یہ آیت صرف اس وقت کے لیے تھی، اس وقت کے لیے تھی، بعد والوں کے لیے نہیں۔ کئیوں کو ہے نا مرض، فی قلوبہم مرض، کئیوں کے دلوں میں مرض، نہیں اس وقت کے لیے تھی۔ تو یہ آیت قرآن کھول کے دیکھ لینا، ولو انہم سے شروع نہیں ہوتی، شروع ہوتی ہے پہلے سے۔ کہاں سے؟ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، ہم نے جتنے رسول بھیجے سب اسی مقصد کے لیے کہ میرے رسول کی اللہ کے حکم سے اطاعت کی جائے۔ اچھا ہم نے رسول پاک کی اطاعت کرنی ہے یا نہیں؟ آیت تو کہیں اس وقت کے لیے تو نہیں آئی، نہیں قیامت تک کے لیے ہے نا۔ ہم نے رسول اس لیے بھیجا قیامت تک کے آنے والے لوگ میرے مصطفیٰ کی اطاعت کریں، اور اگر اطاعت میں غلطی ہو جائے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ آگے اللہ نے فرمایا فَلَا وَرَبِّكَ، محبوب مجھے تیرے رب کی قسم۔ اب یہ حضرت عمر کی صفائی آ رہی ہے، آیتیں اس وقت نازل ہوئی، اب صفائی آ رہی ہے۔ فَلَا وَرَبِّكَ، محبوب مجھے تیرے رب کی قسم۔ اچھا یہ بتاؤ اللہ صرف نبی پاک کا رب ہے کہ ہمارا بھی ہے؟ لیکن اللہ تو یہاں کہتا محبوب تیرے رب کی قسم۔ مطلب کیا؟ اوے فیصلہ آبادیو، اوے 2009 میں سانس لینے والو، تمہیں بنا کر مجھے کو مان نہیں ہے کہ میں ایڈی مخلوق بنائی، لیکن مصطفیٰ کو بنانے پر مجھے بھی مان آیا ہے۔ یہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام اللہ کے بھی شاہکار ہیں، شاہکار ہیں اللہ کے۔ اللہ کی ساری تخلیق میں میرے مصطفیٰ جیسا ہے ہی کوئی نہیں۔ سب سے لا ہمارا نبی، سب سے بالا نبی، سب سے نبی۔ اللہ فرماتا فلا وربک، محبوب تیرے رب کی قسم۔ لا یؤمنون، یہ مومن نہیں ہو سکتے۔ کب مومن بنیں گے؟ حتی یحکموک فیما شجر بینہم، محبوب پیارے جب تک آپس کے جھگڑوں میں تیرا فیصلہ نہیں مانے، تیرا حکم نہیں مانیں گے، اتنی دیر تک یہ کلمہ پڑھنے کے باوجود مومن بن ہی نہیں سکتے۔ محبوب جو تیرا فیصلہ نہ مانے وہ کون ہے؟ بے ایمان۔ تو اس نے نبی کا فیصلہ نہیں ماننا تھا، اس منافق نے، تو عمر نے اس کو قتل کیا۔ یہ ایماندار نہیں تھا، کون تھا؟ پھر ماننا بھی کیسے ہے فیصلہ؟ سرکار کا فیصلہ کس طرح ماننا ہے؟ لوگوں کے کیس چلتے ہیں سیشن کورٹ میں، لوئر کورٹ میں، ہائی کورٹ میں، سپریم کورٹ میں۔ ایک کے حق میں فیصلہ ہوتا ہے اور ایک کے خلاف۔ تو جس کے خلاف فیصلہ ہوتا ہے وہ کیا کہتا ہے؟ بڑا ٹھیک فیصلہ ہے، کہنا بیڑا غرق کرتا ہے اس جج نے، پیسے کھا گئے کہتے ہیں نا۔ تو ماشاءاللہ کھاندے بھی نہیں، کھیڑا نہیں کھاندے، پیسے کھا گئے، بے ایمان ہے، یہ ہے وہ ہے، ظلم کی تعین ہے۔ ہر کوئی یہی کہتا ہے۔ سیشن جج فیصلہ خلاف کر دے تو قانون اس کو اجازت دیتا ہے چل تو اس کے خلاف اپیل کر سکتا ہے ہائی کورٹ میں۔ ہائی کورٹ میں اپیل کا مطلب ہی کیا ہے؟ ٹھیک ہے اگر تمہاری تسلی نہیں ہوئی تو ٹھیک ہے، رستہ ہے۔
ہائی کورٹ کا جج اگر فیصلہ کر دے خلاف تو پھر بھی اپیل کا حق ہے سپریم کورٹ میں. سپریم کورٹ بھی فیصلہ خلاف کر دے تو پھر نگرانی کا حق بعض اوقات مل جاتا ہے, پھر درخواست دے دیتا ہے نہیں جی میری اطمینان نہیں ہوا. لیکن جب سرکار کو فیصلہ کر دے, اللہ فرماتا ہے فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تسلیما. پھر اس فیصلے کے خلاف دل میں ذرا بھی کڑن محسوس نہ ہو, اور نبی کریم کا فیصلہ اس طرح مان لیں جس طرح کے ماننے کا حق ہوتا ہے. تو وہ یہی ہے سرکار کے فیصلے کی عظمت, اور حضرت عمر کے فیصلے جو منافق بے ایمان کو قتل کیا تھا اس کی تائید میرے اللہ کریم نے نازل فرمائی. حضرت عمر کے بارے نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر. اے لوگوں میرے بعد اگر کسی کے سر پر نبوت کا تاج سجایا جانا مقصود ہوتا تو اللہ تعالیٰ میرے عمر کے سر پر نبوت کا تاج سجا دیتا. حضرت عمر تک کون پہنچتا ہے؟ ان سے بڑے ہیں تو ابو بکر صدیق بڑے ہیں. حضرت عمر سے بھی زیادہ مرتبہ کن کا ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق کا. یارو مولا علی کو تو مانتے ہو کہ نہیں؟ انشاءاللہ. اچھا اگر حضرت عمر میں کوئی گڑبڑ ہوتی تو کیا حضرت علی اپنی سگی بیٹی کا نکاح حضرت عمر سے کرتے؟ سوچ لو. امام حسن حسین کی سگی ہمشیرہ سیدہ طیبہ فاطمہ زہرا کا لکی لخت جگر مولا علی نے خود اپنی مرضی سے, حضرت عمر کی خواہش پر حضرت علی نے اپنی مرضی سے اپنی بیٹی کا نکاح حضرت عمر سے پڑھایا. پتہ چلا مولا علی کی نگاہ میں عمر کا بڑا وقار تھا, عمر کا بڑا ہی درجہ تھا. اور کتنا درجہ تھا؟ مصیبت یہ ٹائم ہوتا ہے اتنا سا نہیں یار, پھر لوگ پابندی کرنی چاہیے یار. اگے کئی لوگ کی تاڑ چنی دی زبان بند کر دے گی. وہ اگے میں کیا نا کئی تاڑ چنی دی زبان بند کریے, سمجھ بھی صحیح نا. حضرت علی نے نا ایک مرتبہ خواب دیکھا. خواب دیکھا مسجد نبوی شریف ہے. یار اللہ ہم سب کو وہاں لے جائے. آج جنہیں میرے یار بیٹھے اللہ سارے انہوں لے جائے. یارو کیا وقت آئے کہ اسی طرح سب مسجد نبوی شریف میں ہو, سرکار کا روضہ سامنے نظر آ رہا اور ہم وہاں بیٹھے بیان کر رہے ہوں. اور مدینہ شریف انہوں سامنے سرکار کا روضہ اور ہم وہاں بیٹھ کے نا آہستہ آہستہ سب سے اولا ہمارا نبی سب سے بالا والا ہمارا. خدا کی قسم ہے یہاں بھی پڑھتے ہیں تو ایمان میں تازگی آتی ہے, لیکن اگر وہاں جا کے پڑھیں گے تو وہاں کا کیا کہنا, سب سے اولا ہمارا نبی سب سے بالا. حضرت علی نے خواب دیکھا مسجد نبوی شریف ہے, فجر کی نماز ہے, سرکار مصلی امامت پر کھڑے ہو کر نماز پڑھا رہے ہیں, سارے صحابہ پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں. نماز ختم ہو گئی نا فجر کی, سرکار نے یوں صحابہ کی طرف رخ کیا, صحابہ بیٹھ گئے آگے ایسے. اچانک ایک بڑھیا مائی آ گئی خواب کے اندر ہی, کھجوروں کا ٹوکرا لیے ہوئے. یا رسول اللہ کھجوریں قبول فرمائیے. سرکار نے کھجوریں قبول فرمائی اور ایک کھجور کو نا یوں پکڑا
پکڑ کے کہا علی کھجور کھاؤ گے؟ جی آقا کھاؤں گا۔ فرمایا منہ کھول۔ مولا علی نے منہ کھولا، سرکار نے یوں نہ اپنے ہاتھ مبارک سے کھجور مولا علی کے منہ میں ڈالی، باقی کھجوریں تقسیم فرما دی۔ آنکھ کھلی تو حضرت علی فرماتے ہیں رات والی کھجور کا مزہ منہ میں تھا، بڑے خوش ہوئے، بڑے خوش ہوئے۔ آہا، سرکار نے زیارت بخشی ہے، کھجور کھلائی ہے۔ میں بھی چل کے نہ مسجد شریف میں فجر کی نماز کے بعد نہ عمر کو یہ خواب سناؤں گا۔ آگے مسجد میں جماعت کھڑی ہوئی، حضرت عمر نے نماز پڑھائی، نماز کے بعد حضرت عمر ویسے ہی بیٹھ گئے جیسے خواب میں سرکار نہیں بیٹھے تھے، صحابہ ارد گرد بیٹھ گئے۔ اچانک ایک بڑھیا مائی آ گئی، امیر المومنین میں کھجوریں لائی ہوں آپ کے لیے، کھجوریں قبول فرمائی۔ حضرت عمر نے کھجوریں قبول فرما لی، ایک کھجور پکڑی نہ یوں پکڑ کے کہا علی کھجور کھائیں گے آپ؟ جی امیر المومنین کھاؤں گا۔ فرمایا منہ کھولیے۔ حضرت علی نے منہ کھولا تو حضرت عمر نے ویسے ہی جیسے رات سرکار نے نہیں خواب میں کھلائی یوں منہ میں ڈالی، باقی کھجوریں لگے نا تقسیم کرنے تو حضرت علی نے کہا اور نہیں دیں گے آپ؟ فرمایا راتی کنیاں ملی ہیں سر۔ اور یارو اللہ تعالی ہمیں صحابہ کرام اہل بیت اطہار کے طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بس یہی ایمان کا سرمایہ ہے، اس میں فرق نہ آنے دینا۔ بڑے بڑے ایمان کے ڈاکو بیٹھے ہیں جو کبھی کسی طریقے سے حضرت عمر کی شان میں بک بک کریں گے، کوئی حضرت عمر کی شان میں بھونکے گا، اور خدا کی قسم جو یہاں ان کی شان میں بھونکے گا قیامت کے دن جہنم کے اندر جا کے کتے کی طرح وہ بھونکے گا۔ ابو بکر کا دشمن بھی جہنم کا کتا، عمر کا دشمن بھی جہنم کا کتا، عثمان و علی کا دشمن بھی جہنم کا کتا۔ جنت میں وہی جائے گا جس کے ایک ہاتھ میں صحابہ کا دامن ہوگا، دوسرے ہاتھ میں آل مصطفیٰ کا دامن ہوگا۔ وآخر دعوانا۔ اچھا ایک منٹ ٹھہر جائیے، ایک بیٹھ جائیے۔ آپ میں سے کئی دوستوں کو اس افسوسناک خبر کا پتہ تو چل گیا ہوگا۔ پرسوں ہمارے شیخ طریقت، ہمارے دادا پیر و مرشد، ابا جی قبلہ کے پیر و مرشد، میرے بھی پیر و مرشد، میرے دادا مرشد، آفتاب نقشبندیت حضرت خواجہ خواجگاں قاضی محمد صادق صاحب کوٹلی شریف والے پرسوں رات 11:30 بجے اس دنیا سے پردہ فرما گیا۔ کل 1 بجے ان کا جنازہ تھا۔ میں تو اپنی بدقسمتی کی وجہ سے تھا نہیں یہاں، میں تو چیچا وطنی سے آگے ایک جگہ تھا، اور اتنی شدید دھند تھی کہ ہم تو چل بھی نہیں سکتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نیتوں کو جانتا ہے۔ ابا جی قبلہ پہنچ گئے تھے، بھائی کریم صاحب، بھائی حبیب صاحب بھی پہنچ گئے، اور بھی بڑے ساتھی پہنچ گئے تھے۔ بتاتے ہیں لوگ کہ 2 لاکھ سے زیادہ افراد تھے جنازے کے اندر، اور حد نگاہ تک لوگ ہی لوگ تھے۔ بہت بڑا صدمہ ہے، روحانی طور پر ہم یتیم ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کی قبر انور پر کروڑوں اربوں کھربوں رحمتوں کی برسات نازل فرمائے۔ تو ان کے ایصال ثواب کے لیے منگل کے دن مغرب کی نماز کے بعد ابا جی قبلہ کی سرپرستی میں درود شریف والی مسجد، جامع مسجد گلزار مدینہ محلہ محمد پورہ میں محفل پاک ہوگی۔ کب؟ مغرب کی نماز کے فوراً بعد۔ ایک میری ریکویسٹ ہے، اس کو بھول نہ جانا، یہ پاک محفل جو ہوتی ہیں نا بزرگوں کی یاد میں، یہ خود اپنی بھی بخشش کا ذریعہ بنتی ہیں۔
تو بڑے ادب سے آنا، بڑے احترام سے آنا، اور کوشش کرنا کہ مغرب کی نماز وہاں پڑھو، ایک لمحہ بھی تاکہ تمہارا جو رحمت برسے گی نا اس سے محروم نہ رہو۔ اور پھر خالی ہاتھ نہیں آنا، کچھ نہ کچھ تحفہ لے کے آنا ہے۔ اور تحفہ کیا لانا ہے؟ جس تحفے کا ان کو فائدہ ہوگا۔ وہ کون سا تحفہ ہے؟ قرآن شریف پڑھ کے، کلمہ شریف پڑھ کے، درود شریف پڑھ کے، جو کلمہ کلام ہو، یا کسی غریب فقیر کو کچھ دے کر صدقہ خیرات کر کے، اپنے رشتہ داروں میں سے جو غریب ہیں ان کی خدمت کر کے، نہ اس نیت سے آنا ہے کہ اس کا ثواب حضرت کی روح کو پہنچے۔ تو انشاءاللہ جتنے بزرگ ہیں، جتنے دوست ہیں، جتنے پیر بھائی ہیں، جتنے علماء ہیں، سب کی خدمت میں یہ گزارش ہے کہ مغرب کی نماز وہاں ادا کریں۔ مغرب سے عشاء تک یہ محفل ہوگی، اور اس کے بعد عشاء کی نماز کے بعد پھر وہاں انشاءاللہ لنگر شریف ہوگا۔ ہوئی ہے نا؟ ٹھیک ہے، یہ رکا بھی آ گیا انشاءاللہ۔ تو وہاں انشاءاللہ جی، تو انشاءاللہ العزیز وہاں سارے حضرات ہوں گے، ابا جی قبلہ تو ہوں گے ہی، وہاں ان کی سرپرستی میں ہے، میں بھی حاضر ہوں گا انشاءاللہ، بھائی کریم صاحب بھی ہوں گے، سارے حضرات ہوں گے، تو آپ حضرات ضرور تشریف لائیے۔